پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، M3 فیض پور سے درخانہ تک، M11 لاہور سے سیالکوٹ تک اور M5 اقبال آباد سے روڑی تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کوٹ ادو میں شدید دھند کے باعث کار ٹریکٹر ٹرالیز میں جا گھسی، ایک شخص جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ کراچی سے خیبر تک سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ کا راج۔ لیہ میں -11، اسکردو درجہ حرارت -10 تک گر گیا۔ گلگت، گوپر سستور، سری نگر میں -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -3 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیول پلئنگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کے 76% سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے رپورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ بھی شائع کر دی۔ لسٹ پر 11 جنوری تک ڈی آر او کو اعتراض جمع کرایا جا سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست الیکشن سے 15 روز قبل لگے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے NA 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل، ٹریبیونل نے RO سے آج جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو ملتان سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ 3 حلقوں پر کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار، ٹریبیونل نے اپیلیں خارج کر دی۔ شاہ محمود کی صاحبزادی مہربانو اور صاحبزادے زین محمود کی اپیلیں منظور۔ NA 150 اور 151 سے الیکشن کے لیے اہل قرار۔ NA 185 سے زتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور۔ اسد قیصر اور تیمور سلیم جھگڑا بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل لاہور نے مریم نواز اور شہباز شریف کے کاغذات پر عائد اعتراضات خارج کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ پر عدم اعتماد کا کوئی بیان نہیں دیا۔ ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا طے ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بیان میرے ذریعے جاری ہوگا، میرے بغیر کوئی بھی بیان اصل نہیں سمجھا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کا پالیسی بیان جاری کرنے والوں کی فہرست جاری کر دی۔ بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب، رؤوف حسن، شعیب شاہین کے نام فہرست میں شامل۔ اقوام متحدہ اور OIC سے بھی قرارداد منظور کرا لیں، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب، کہا چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق حکم واضح ہے، قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا نون لیگ اس لیے الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے۔ پی ٹی آئی بھی اپنے قائد کو جیل سے نکالنے کے لیے انتخاب لڑ رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ لاہور سے متعلق تاثر ہے جو 30 سال سے اقتدار میں ہیں، سونے کی سڑکیں بناتے ہیں۔ جتنا کام لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں نہیں۔ لاہور کو اس لیے چنا ہے تاکہ پیپلز پارٹی اس شہر، صوبے اور ملک کی تقدیر بدل سکے۔ شہباز شریف لاہور میں PP کے NFC ایوارڈ کی وجہ سے کام کر سکے۔ سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی منظوری، چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست پر موقف اپنایا، الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے، سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ سینٹ میں الیکشن وقت پر کرانے کی قرارداد جمع، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کو کاؤنٹر کیا۔ متن میں کہا چور دروازے سے الیکشن معطل کرنے کی پاس کردہ قرارداد جمہوریت پر حملہ ہے، سینٹ کی بے توقیری کی گئی، الیکشن التوا کا سارا فائدہ غیر جمہوری قوتوں کو ہوگا، الیکشن کا انعقاد دستوری تقاضا ہے، اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ ہمارے گروپ کے ساتھی کا ضرور اشارہ تھا، ہرمن تنگی صاحب کا تقریر تھا، اگر آپ دیکھ لیں اس میں بھی خدشات کا اس نے اظہار کیا کہ مجھے
थ्रेट मिल रहे हैं। तो इन हालात में ये जरूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशत गर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। अवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरां हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझ पर करारदाद की हिमायत का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरामन तंगी की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था। शो कॉज में आए इल्जामात गलत हैं, शदीद मजम्मत करता हूँ। इल्जाम लगाया कि शेरी रहमान ने शो कॉज से ज़ाती नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासी मुखालफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछेगी दीगर पार्टी सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे। वो होते तो करारदाद मंजूर न होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। नून लीग की क़यादत का वक्त जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कसूर या मनसहरा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मनसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। शहबाज, मरियम और हमजा भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी, रखा गया मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि इसके अंदर तरमीम की जाए या 62-63 से जान छुड़ाई जाए जो डिक्टेटर ने डाली। उनकी उस वक्त प्रायोरिटीज में शामिल था कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बनने की जो शक है, जो पाबंदी थी आइन के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने डाली, वो खत्म की। 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ के सामने आर्टिकल 62-63 रखे गए। नैब कवानीन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम न बनने वाली तरमीम खत्म करा ली। मुस्तफा नवाज को घर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब कवानीन को भी खत्म नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ को कहा था कवानीन बेहतर करें। नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्या, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम जाएगा। उन्हें फिर उन्हीं कवानीन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बतौर रियासत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। विफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया किसी भी शहरी को मावराए कानून नहीं उठाया जाएगा। अदालत पुरम मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में पुरम मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरम एहतजाज का हक वाजे कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरम एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लिखा, आमना मसूद जंजुआ और दीगर फरीकीन ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रजिस्ट्रार कमीशन खालिद नसीम ने बताया कमीशन की कोशिशों से बहुत से लापता अफराद बाजियाब हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कमीशन के कई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नजरअंदाज किए गए हैं। फैसल सिद्दीकी को लापता अफराद केस में माविन मुकर्रर कर दिया गया। First case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case that was broadcast live throughout Pakistan. I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखे। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में यह एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब।
کہا انصاف کا بہتر نظام مقدمات کا دباؤ کم کرے گا. ہائی کورٹ ماتحت عدلیہ کی سپروائزر ہے. درخواست گزاروں کا پہلا واسطہ سول ججز سے پڑتا ہے. سول ججز تربیت یافتہ ہوں گے تو اعلیٰ عدلیہ پر کیسز کا دباؤ کم ہوگا. اسرائیل کی جارحیت جاری. خان یونس میں ایک گھر پر بمباری سے 22 فلسطینی شہید، بچے اور خواتین شامل. عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں لوگ موبائل سگنل ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے جہاں اسرائیلی طیاروں نے بم برسا دیے. مجموعی شہادتیں 22,722 ہو گئیں. 58,000 سے زائد زخمی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا. خوفناک حملوں کے 3 ماہ بعد غزہ موت اور مایوسی کی جگہ بن گیا. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ مارٹن گریفٹھس نے کہا کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد کا ناممکن مشن درپیش ہے. دنیا غزہ کی تباہی پر خاموش ہے. کراچی کے گلستان جوہر کے گھر میں 55 سال کی خاتون پر تیزاب پھینک کر قتل. ملزمان مقتولہ کی بیٹی کو قتل کرنے آئے تھے. مقتولہ کی بیٹی رابعہ کا سابق شوہر سے تنازع تھا. ملزمان گھر میں گھسے، رابعہ باتھ روم میں چھپ گئی. ماں سعیدہ بھاگنے کی کوشش میں گری، سر پھٹ گیا. ملزمان نے تیزاب بھی پھینک دیا. ملزمان اب تک پولیس کی گرفت سے آزاد. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں میڈیکل سٹور میں ڈکیتی. ڈاکو دکان میں موجود گاہکوں، سیلز مین سے نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار. واردات کی CCTV فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی. CCTV فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں. لاہور کے علاقے مناوا میں امام مسجد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتول قاری علی رضا کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی اپنی بیوی سے علیحدگی تھی، 3 سال سے بھائی کے پاس رہتی تھی. کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی بسوں پر فائرنگ، 2 افراد زخمی. ڈاکوؤں نے 3 ڈرائیورز کو اغوا کر لیا. زخمی اسپتال منتقل. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. حکام کے مطابق بروقت کارروائی کر کے ایک مقوی کو بازیاب کرا لیا. بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی. PP رہنما شرجیل میمن کا ٹویٹ. لکھا یہ بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لاہور میں عوام کے پیسوں سے میٹرو چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں. کراچی تباہی کے بہانے پر پہنچ گیا، کسی نے توجہ نہیں دی. میرے شہر کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اتنی مہنگی کیوں ہے؟ لندن میں جائیدادیں بیرون ملک اثاثے بنانے والے تعلیم کے بجٹ میں بھی خود بٹ سے باز نہیں آتے. ہم اس شہر کو اسٹریٹ کرائم سے نجات دلائیں گے. پاکستان میں فری لانسرز کے لیے بڑی خبر. پے پال پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار. نگراں وزیر IT عمر سیف کا کہنا ہے پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا. پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا. پے پال کی آمد سے فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں آج انتخابات ہو رہے ہیں. اپوزیشن جماعت BNP کا بائیکاٹ. شیخ حسینہ واجد کی عوامی مسلم لیگ کی کامیابی یقینی ہو گئی. اپوزیشن کا وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ. ہڑتال کے دوران مظاہرے، مشتعل مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن. کئی مقامات پر پولنگ اسٹیشنز کو جلا دیا گیا. 2 روز قبل مظاہرین نے ٹرین کو آگ لگا دی. 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی. اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں انتخابات میں جابرانہ ماحول کو پریشان کن قرار دے دیا. امریکی صدارتی الیکشن کی مہم. ٹرمپ اور بائیڈن کے ایک دوسرے پر الزامات. آئیوا میں ریلی سے خطاب میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس 2020 کی طرح 2024 کا الیکشن بھی چوری کرنا چاہتے ہیں. بائیڈن انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے FBI اور محکمہ انصاف کو میرے پیچھے لگایا. جو بائیڈن سٹیج پر آ جائے تو واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا. صدر بائیڈن کہتے ہیں ملک کو جمہوریت کو ٹرمپ سے خطرہ ہے. ٹرمپ نے 6 جنوری کو حامیوں کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا.
پھر سیٹی بجے گی، میلہ سجے گا۔ HPL PSL سیزن 9 کا شیڈیول تیار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔ فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچز کی میزبانی کراچی کرے گا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 اور ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیاں، سعودی عرب کے صحرا میں ڈکار ریلی کا میلہ سج گیا۔ جیپ ریس کا ابتدائی مرحلہ بیلجین ڈرائیور نے اپنے نام کر لیا۔ موٹر سائیکل ریسنگ میں بوٹسوانا کے روس بران سب سے آگے رہے۔